اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرات مکرم، اعتکاف کے حوالے سے ہی چند اور گزارشات کہ حالت اعتکاف میں وہ کون سی کیفیات ہیں جس میں معتکف سے باہر آیا جا سکتا ہے۔ رفع حاجت کے لیے خواہ پیشاب ہو یا پخانہ ہو، اگر مسجد میں اس کا انتظام نہ ہو اور آپ کا گھر مسجد کے قریب تر ہو تو آپ کسی سے بات چیت کیے بغیر رفع حاجت کے لیے اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کل تمام ہی مساجد میں رفع حاجت کا اہتمام کیا گیا ہے، غسل خانے بنائے گئے ہیں غسل کے لیے، اسی طریقے سے وضو کا اہتمام کیا گیا ہے، اگر کوئی حالت اعتکاف میں بعض اوقات یہ مراحل نوجوانوں پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو احتلام لاحق ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر جب احتلام لاحق ہو گیا تو غسل جنابت جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب ظاہر مسجد میں بغیر پاکی طہارت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو اس میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ استثنائی کیفیات ہوا کرتی ہیں، تو آپ وہیں پر بیٹھے اپنے معتکف پر بیٹھے تیمم کر لیں، تیمم کر کے آپ مسجد سے باہر آ جائیں اور پھر آپ غسل خانے میں جا کر غسل فرما لیں۔ اگر مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے، جیسے میں پہلے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر جا کر غسل کر سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ نہ جاتے ہوئے نہ آتے ہوئے آپ نے کسی سے کلام تک نہیں کرنا۔ اگر آپ کلام کرو گے تو آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے کھانے پینے کے لیے اگر ایسی جگہ پہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ سحر و افطار کا انتظام نہیں ہے اور گھر پہ کوئی سحری لانے والا بھی نہیں ہے، تو آپ سحر و افطار لینے کے لیے اپنے گھر جا سکتے ہیں، لیکن شرط پھر یہاں پر وہی ہے کہ آپ کسی اہل خانہ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ تو حضرات مکرم، اب ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جانا، یہ بھی معمول کے معاملات میں سے ایک عمل ہے۔ اگر آپ کو کوئی قریبی رشتہ دار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دو مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی بیماری کی حالت میں بھی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن دوسری روایت جس میں اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ معمولی بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب برتا ہے آنے سے۔ ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ شدید بیمار ہے اور اس کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بھی ہے تو لہٰذا آپ اس کی عیادت کے لیے اپنے معتکف سے باہر آ سکتے ہیں۔ وہی بات یہاں پہ پھر شرط ہے کہ آپ کسی اور سے کلام نہیں کریں گے، آپ مریض کی جا کر خاموشی سے عیادت کریں گے اور اپنے معتکف کے اندر واپس آ جائیں گے۔ اب اگر قریب المرگ کوئی آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار قریب المرگ ہے اور اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو یہ نیت کر لیں کہ اگر میرا یہ بھائی، میری یہ بہن، یہ میری عزیز یہ عزیزہ اس دوران میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو میں اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی کوشش کروں گا۔ تو لہذا آپ پھر نماز جنازہ میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن شرط پھر یہاں پہ وہی آ جاتی ہے کہ آپ کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، کسی سے ملیں گے نہیں اور کسی سے کسی قسم کا بھی کلام نہیں کریں گے۔ تو کوشش تو یہ کی جانی چاہیے کہ بعد میں جا کے آپ تعزیت کر لیں، لیکن اگر تعلق ایسا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے کہ جہاں جانا ضروری ہے، تو پھر آپ اس نیت اور ارادے کے ساتھ اپنے معتکف میں رکیں، اور اگر اس دوران وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آپ اپنے معتکف سے باہر جا سکتے ہیں۔ اس لیے کسی اور شرعی کام کے لیے جس کے جانا ضروری ہو، آپ اپنے معتکف سے باہر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ ہمتاً اپنے معتکف کے اندر باوضو زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ وضو کی حالت میں جو ہے آپ کو اضافی اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ مومن باوضو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، تو فرشتے اس کے لیے تواتر رحمتوں کا نزول فرما رہے ہوتے ہیں۔
لہٰذا اپنے آپ کو اس عادت سے بھی مستفید کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ باوضو اپنے موقف کے اندر رہیں، اور بالکل خاموش رہنا بھی فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت بالکل آپ خاموش بیٹھے رہیں، نہیں میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، کچھ نہ کچھ تو ذکر کیجیے نا۔ ہاں آپ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، دن میں بھی سو سکتے ہیں، دن میں بھی آرام کر سکتے ہیں، اور رات کو تو ظاہر ہے اللہ نے وقت آرام کے لیے بنایا ہے، اپنی تراویح سے فارغ ہو کر، اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر، ذکر اذکار سے فارغ ہو کر اطمینان سے اپنی نیند کو پورا کیجیے، کیونکہ انسانی ضرورت کا تقاضا ہے نیند کو پورا کرنا۔ لیکن معتکف کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ خاموشی سے نہ بیٹھیں، جو ہی بیدار ہوں فوری طور پہ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد نوافل پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، درود پاک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں، اس لیے کہ ذکر اذکار کر لیں، کچھ تسبیحات کر لیں، تو کوئی مطالعہ شروع کر دیں تاکہ آپ کو ان کا اضافی اجر و ثواب ملتا رہے، اور اتنی ڈھیروں سارے نیکی آپ سمیٹ کر اللہ کے گھر سے، اللہ کے معتکف سے باہر آئیں، تو دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ انسان اپنے دنیوی کاموں کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل خانوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں، یعنی کہ اللہ کی قربت میں آ جاتے ہیں۔ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب اللہ کا آپ تقرب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات تو آپ کو بے شمار نیکیوں سے نواز رہی ہے، تو پھر اللہ کتنا خوش ہوگا آپ سے، پھر آپ کو کتنا اجر و انعام سے نوازا جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کی حالت میں اپنے آپ کو مشغول عبادت رکھیے، مشغول ذکر و اذکار رکھیے، تلاوت قرآن پاک رکھیے، مطالعہ قرآن پاک رکھیے، تسبیحات کا ورد کیجیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے پچھلے اس میں بھی بات کی تھی پروگرام میں کہ کوشش کریں کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اچھا، درود ابراہیمی اس کی اپنی فضیلت ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اپنی فضیلت ہے، تو کم از کم دن میں 100 مرتبہ تو آپ جو ہے وہ یہ درود پاک پڑھ لیں، اور میں تو عام دنوں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور پڑھا جاتا ہے، آپ کوشش تو کریں، معمول تو بنائیں اپنا، اور 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکمل درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک مکمل درود ہے، ان کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن بڑا ضرور یہ ابھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے، اس کے علاوہ بہت سارے درود ہیں جو کتب آئے فقہ کے اندر لکھے گئے ہیں، تو وہ کوئی بھی اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو کتاب ایسی ارینج کر لیں کہ آپ اس کتاب سے دیکھ کر وہ درود پاک پڑھتے رہیں، تاکہ اس کا آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملتا رہے۔ کوشش اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ جو میں حقیر سی کوشش یہ پیغام پہنچانے کی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ پیغام جو آپ تک پہنچ رہا ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رمضان کے بعد بھی مختلف موضوعات پہ ہم ترتیب وائز، جیسے کہ قرآن پاک کے تعارف کے حوالے سے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو کہ ابھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، ان پہ بات کرنا ضروری سمجھا تو میں نے یہ بھی پروگرام ریکارڈ کر دیا۔ انشاءاللہ فدیہ کے حوالے سے، فطرانہ کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے انشاءاللہ وہ بھی میں چند گزارشات آپ کے حضور پیش کروں گا، تاکہ جو ہمیں کچھ ابہام ہے کچھ چیزوں میں وہ کلیئر ہو جائے، اور ہم صحیح طریقے سے فدیہ دینے والے بھی بنیں، صحیح طریقے سے فطرانہ ادا کرنے والے بنیں، اور صحیح طریقے سے لیلۃ القدر میں، پچھلے پروگرام میں میں نے حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا تیسرا حصہ تھا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایمان اور احتساب یہی ہے کہ آپ ہمتاً گوش رہیں اللہ کی عبادت کے اندر، نماز تراویح کھڑی ہو جائے تو کبیر تحریمہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، خوش گپیوں میں نہ لگے رہیے، امام صاحب کے رکوع میں جانے کا قطعاً انتظار نہ کیجیے، امام کے ساتھ جو ہے نیت باندھیے اور امام کے ساتھ سلام پھیریے۔ تو جب آپ عبادات کو اس انداز سے کریں گے تو پھر یہ عبادات آپ کے اوپر گہرے اثرات مرتب کرے گی، اور جن کا فائدہ آپ رمضان کے بعد اپنی زندگی میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔